أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد للہ حمد و صلوات کے بعد تمام حضرات سے آپ سے درخواست ہے کہ درود پاک پڑھیے الحمدللہ. اس وقت ہم عالمی مرکزی زاویہ شاذلیہ میں موجود ہیں اور درس قرآن کا یہ سلسلہ گزشتہ 8 سالوں سے ہمارا جاری ساری ہے. اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے آپ کے سامنے سورہ فرقان کے دوسرے رکوع کی ابتدا کی ہے اور اس کی آیت نمبر 10 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج آپ کے سامنے اس کی تفصیل بیان کروں گا. تو گزشتہ درس میں جو آخری بات تھی اس کے حوالے سے میں عرض کر دوں کہ آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو ایک قول کو بیان فرمایا کہ کافروں نے یہ بات کہی تھی کہ اس رسول کو کیا ہے جو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کہ اللہ اس کے پاس اگر کسی فرشتے کو نازل کر دیتا تو کم سے کم ثابت ہو جاتا کہ ہاں بھائی یہ اللہ کا رسول ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کو کوئی بہت بڑا خزانہ دے دیتا، یا یہ کہ ان کے بڑے باغات ہوتے، کھیتیاں ہوتی، ان میں سے خود کھاتے جا کے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ظالموں نے کہ لوگوں کہ مسلمانوں تم جو ہے ایک جادو زدہ آدمی کی پیروی کرو جن پہ جادو ہو گیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور اللہ فرمائے دوستو اے حبیب دیکھیے کیسے یہ آپ لوگوں کے بارے میں مثالیں دے رہے ہیں. تو یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں اور یہ ہدایت کا راستہ نہیں پا سکتے. تو اس کی تفسیر میں نے بتایا تھا کہ ان لوگوں نے اکٹھے ہو کے کفار قریش کے بڑے بڑے سردار آئے تھے آپ کے خدمت میں اور آپ کو عرض کی تھی کہ اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو بادشاہ بنا دیں. اگر آپ کو بہت سارا مال و دولت چاہے تو ہم آپ کو خزانوں کے ڈھیر کر دیں گے آپ کے پاس. اگر آپ کسی لڑکی حسین لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ لڑکی آپ کو دے دیتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں میں تو اللہ کا رسول ہوں، مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے. تو پھر انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ تم اللہ کے رسول تو تمہارے پاس تم تو عام لوگوں کی طرح چلتے پھرتے ہو، تمہارا تو کوئی پروٹوکول نہیں. جیسا کہ آج ہمارے یہاں پر بڑا اس کو سمجھتے ہیں جس کے ساتھ کوئی پروٹوکول ہو، وہ پروٹوکول تو بولے بہت بڑا آدمی ہے. اور حقیقت میں اگر کوئی بہت بڑا آدمی ہے اس کے ساتھ پروٹوکول نہیں ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہماری نظر میں. تو ہم بھی اس کفر کے نظام سے متاثر ہیں، ہمارے جو لیڈر ہیں وہ بھی اسی نظام سے متاثر ہیں اور وہ ہماری نفسیات کو سمجھتے ہیں. تو بلا بلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے لوگوں کے اولادیں ان کے بیٹے جب بھی باہر نکلتے تو 4 گاڑیاں آگے چل رہی ہوتی، 4 گاڑیاں پیچھے چل رہی ہوتی ہے. حالانکہ ان کو کتا پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے. بس وہ جی اپنی شان و شوکت کے لیے گارڈ رکھ کے گھومتے ہیں
تاکہ لوگ بڑا آدمی سمجھیں. تو یہ عام لوگوں کی نفسیات ہے, تو یہ کافروں کی نفسیات ہے. نہیں, یہ کیسے رسول جو بازاروں میں عام لوگوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں, بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں, نہ ان کے پاس کوئی بڑا خزانہ ہے اور نہ کوئی ان کے پاس کوئی باغات ہیں, تو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو ہماری سوچ کو بھی درست کرنا چاہیے کہ یہ اس قسم کی سوچ جو ہے وہ دینی سوچ نہیں ہے کہ کسی آدمی کی بڑائی کا معیار اس کی ظاہری شان و شوکت کو لیا جائے, ظاہری دنیا کو لیا جائے, کہ اس کے پیچھے لوگوں کا بہت بڑا ہجوم ہے تو بڑا آدمی ہوگا, یا اس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں تو بڑا آدمی ہوگا, یا اس کے پاس بہت سارا جو ساز و سامان ہے تو بڑا آدمی ہوگا, پروٹوکول ہے تو بڑا آدمی ہوگا. نہیں, اللہ کا نزدیک یہ بڑائی کا معیار نہیں ہے. یہ چیز جو ہم تلاش کرتے ہیں اللہ کے نیک بندوں میں, یہ فرعون کی میراث ہے, یہ قارون کی میراث ہے, یہ ان لوگوں کے پاس پائی جاتی ہے. اللہ والوں کے پاس تو اللہ ملتا ہے, یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں, نہ ان کی ضرورت ہوتی اس بات کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا, ان کے جواب میں اللہ نے فرمایا جو آج کی آیت میں تبارک الذی, کہ پاک ہے وہ ذات, ان شاء جعل لک خیرا من ذلک, اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر کر دے. یعنی کافر جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے, آپ کیسے رسول, تو اللہ فرما رہا ہے کہ چاہے تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بہتر آپ کو دے دے. جنات, ایسے باغات, تجری من تحتها الانہار, کہ جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا, اور تمہارے لیے جو ہے اونچے اونچے محل بنا دیں. تو مفسرین نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اختیار دیا کہ حبیب اگر آپ چاہتے تو آپ کو سب کچھ ہم دے دیتے. تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا میرے رب یہ میرے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لیا. آپ نے دنیا کے مال و دولت کو پسند نہیں فرمایا, اور آج بڑا آدمی بننے کے لیے, بڑا لیڈر بننے کے لیے, شریف بننے کے لیے, پیر بننے کے لیے, یہ سب چیزیں لوگوں کی نفسیات کے مطابق ضروری ہوتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور کہا کہ آخرت میں میرے لیے ذخیرہ فرما. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرماتا ہے بل کذبوا بالساعۃ, یہ لوگ جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آپ علیہ السلام کے بارے میں, تو یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کا انکار کرتے ہیں. اچھا, اسی کی اگر وہ تفسیر دیکھی جائے جس کو تفسیر اشاری کہتے ہیں, تو اس کے اندر میں نے آپ کو مختصر لفظوں میں بتا دیا کہ اہل اللہ جو اللہ والے ہیں ان کی ولایت ان چیزوں پر نہیں ہوتی ہے. کتنا لوگ اس کے پاس ہے, کتنا مال اس کے پاس ہے, کتنی دولت اس کے پاس ہے, کتنا پروٹوکول اس کے پاس ہے, ان کی ولایت اس پر نہیں ہوتی. ان کی ولایت تو اس بات پہ ہوتی ہے کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جاتا ہے. اگر انسان اللہ سے غفلت میں ہو تو اس کے غفلت کے پردے ہٹ جاتے ہیں. اگر انسان گناہوں میں مبتلا ہو تو اس کا کلام سن کے, اس کی بات سن کر, اس کی زیارت کر کے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے. اگر انسان بے عقلی میں لگا ہوا ہے تو اس کی زیارت کر کے, اس کے کلام کو سن کر وہ باعمل ہو جاتا ہے. اگر انسان اللہ تعالیٰ سے دوری میں ہو تو اس کا کلام سن کے, اس کی بات سن کے, اس کی زیارت کر کے انسان اللہ کے قریب آ جاتا ہے. اور جب اس کی صحبت میں رہتا ہے تو وہ انسان کو ہر چیز سے بے پرواہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں لگا دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی ہے اللہ کا طریقہ کار ہے. تو ان سب چیزوں سے نکال کر ان کے پاس جانے کے لیے آپ کو کسی مال کی لالچ کی ضرورت نہیں ہوتی, نہ کسی اور لالچ کے تحت اللہ کو حاصل کرنا. تو ان کے پاس جائیے, آپ کو مل جائے گا اللہ. اور سلسلہ شاذلی میں تو الحمدللہ رب العالمین امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قیامت تک آنے والے مریدین کے لیے حزب البحر دے دیا, جس کی عظیم خوبی ہے کہ انسان اس کو جب پڑھنا شروع کرتا ہے تو تھوڑے ہی عرصے میں اس کو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہو جاتا ہے.
اللہ تبارک تعالیٰ کو بھروسہ ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب آ جاتا ہے. یہ بڑی خوبی ہے، بڑا کمال ہے، اہل اللہ کے کلام کا کمال ہے. تو فرمایا کہ بلکہ کو بالساعۃ، ان کافروں نے قیامت کا انکار کیا. اب ان کی وجہ بتا دی کہ جو آپ نے معلوم غلط تلاش کر رہے ہیں، یا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس تو خزانہ نہیں ہے، یا یہ کہ آپ کے پاس کوئی بڑے باغات نہیں ہیں، نہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ گھومتا. ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں ارے یہ کیسا پیر، اس میں تو کوئی کرامت ہی نظر نہیں آئی. اس کے پاس جاؤ، اس کے بڑے تعویذ چلتے ہیں، بڑی بھوکے چلتے ہیں، اس کی ویڈیو دیکھو جناب. لوگوں کی آنکھوں سے جو ہے وہ خون ٹپکتا ہے، وہ نکال رہا ہے، وہ کیلے برآمد کر رہا ہے جناب، کانٹے برآمد کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا برآمد کر رہا ہے. ساری کی ساری وہ ڈرائیور بازیاں ہوتی ہیں. بڑے بڑے پوسٹر لگایا گئے لوگوں نے کہ جناب پیر صاحب ہوا میں اڑتے ہیں. تو آج تک زندگی میں کسی نے اس کو ہوا میں اڑتے نہیں دیکھا، لیکن فوٹو شاپ کے ذریعے انہوں نے اپنی اڑنے کی جو فوٹو بنا لی. اور حیران کون سے لوگ ہوتے جو بیچارے دور دیہاتوں میں رہتے ہیں، ان کو ابھی جدید جو ترقی ہو چکی ہے ان کے بارے میں اتنا شعور بھی نہیں ہوتا کہ دیکھو پیر صاحب اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہوا میں. تو اس کی سب ہمارے یہاں پہ بھی یہ چیزیں تلاش کی جاتی ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو اس قسم کی چیزوں کو تلاش کرتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں. جو اللہ کے نبی کے بارے میں جنہوں نے انکار کیا وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں. اور جو قیامت کا انکار کرتے ہیں تو فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور جو قیامت کو جھٹلائے تو ہم نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہے بھڑکتی ہوئی آگ. تو آج قیامت کا عقیدہ اسلامی عقیدوں میں سے ایسا جاندار عقیدہ ہے کہ جو انسان کی تمام نیکیوں کی بنیاد بنتا ہے اور تمام گناہوں سے رکنے کا سبب بنتا ہے. کیونکہ اگر یہ عقیدہ ہمارے ذہنوں میں جاگوزی ہو جائے اور ہم لوگ اس کو اپنے دل میں بٹھا لیں تو جب بھی کوئی گناہ کرنے کا ارادہ ہوگا تو فوری طور پہ خیال آئے گا کہ اللہ کے یہاں پہ جواب بھی تو دینا، قیامت کے دن سارے کے سارے معاملات تو ہو دیے جائیں گے، تو اس وقت میں کیا کروں گا، اس وقت میں کیا کروں گا. تو وہ خوف اس کو ہوتا ہے تو پھر وہ گناہ سے بچ جاتا ہے، وہ گناہوں سے رک جاتا ہے. اور جو شخص دھڑلے کے ساتھ گناہ کرتا چلے جا رہا ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے میرا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو حقیقت یہ شخص قیامت کا منکر ہوتا ہے. کیونکہ اگر اس کو قیامت کا یقین ہوتا تو اس کو بولا جاتا کہ اللہ بہت کچھ کر سکتا ہے. ابھی دنیا میں نہیں تو قیامت کا دن تو ضرور کرے گا. تو آپ جب کوئی لوگ کہنے کو تو مسلمان کہلاتے ہیں مگر حقیقت قیامت سے غافل ہوتے ہیں. لفظی طور پہ ان کا قیامت پہ ایمان ہوتا ہے لیکن حقیقت ایمان نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اور جس نے قیامت کو جھٹلایا ہم نے اس کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے. اذا رأتهم من مکان بعید، اور جب وہ انہیں دور جگہ سے دیکھے گی. قیامت جہنم جب ان کو دور کی جگہ سے دیکھے گی سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو سنیں گے اس کا جوش مارنا اور چکاہٹنا. اب دیکھیے یہاں پہ اللہ نے قیامت کے منظر کو جہنم کے منظر کو بیان کیا قیامت کے، اور حدیث شریف میں تو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا اور ایسا خوفناک منظر بیان کیا گیا کہ وہ ہمارے ہر وقت ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس صورت جہاں سے ہمیں بھی سامنا کرنا پڑے گا. قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا میدان محشر، تو اس کے 70,000 لگانے ہوں گے اور ان کو بڑے بڑے فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے. لیکن وہ اتنی ادھم پچاری ہو گئی کہ بس مجھے چھوڑ دیا جائے، میں خدا کے دشمنوں کو بھی کھا جاؤں، میں ظالموں کو بھی کھا جاؤں. آج ظلم کر رہے کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے پاورفل لوگ ہیں، ہمارا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہمارے تو مولوی بھی بندے بیٹھے ہیں، ہمارے تو مولوی بھی بندے بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا، ہماری کرسی کو کوئی نہیں لا سکتا، ہمارے طاقت کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جو سمجھتے ہیں وہ ظلم کرتے چلے جاتے ہیں.
کسی کا نام نہیں لے رہا میں، لیکن اگر میری بات سنیں تو سمجھ جائے گا کہ ان کو بھی صورتحال پیش آئے گی. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسا خوفناک منظر ہوگا وہ کہ قیامت جہنم سے ایک گردن نکلے گی اور اس گردن کے دونوں آنکھیں بھی ہوں گے، اس کے دونوں کان بھی ہوں گے اور اس کی زبان بھی ہوگی اور وہ بول رہی ہوگی. اور جب اس کے اندر تیرا جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ خوشی کے مارے چلائے گی، ہاں خوراک مل گئی مجھے. وہ خدا کے دشمنوں کو اپنی لمبی گردن کر کے ایسے اچھلے جس کا پرندہ دانتوں کو چھو لیتا ہے. کیسی خوفناک حالت ہوگی. حدیث سے کہا کہ اس دن انبیاء بھی خوف زدہ ہوں گے اور ابراہیم علیہ السلام گھٹنوں کے بعد بیٹھ جائیں گے اور عرض کر کے میرے رب آج میں تجھ سے اپنے نفس کا سوال کرتا ہوں. ایسی حالت ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جوش مار رہی ہوگی اور چنھا رہی ہوگی. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرِّنِينَ دَعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا. اور جب اس کی کسی تنگ جگہ میں کم جگہ میں ڈالے جائیں گے، یعنی یہ گناہگار کافر لوگ اور یہ ظالم لوگ جو دنیا کے اندر ظلم کرتے چلے جاتے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہوتی، تو جب اس کی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے. اب تنگ جگہ میں ڈالنے سے کیا ہوگا؟ حدیث شریف میں آیا جس طرح کے کیل کو دیوار میں ڈھونڈتے ہیں تو بڑا پیچھے سے مارتے ہیں تب کیل جا کے دیوار میں گھستی ہے، ایسے ہی جہنم کی تنگ جگہوں میں یہ جہنم پہ کوئی ٹھونک کے اٹھا ڈالا کیا جائے اور جا کے ایسے پھنس جائے گی پھر نکل بھی نہیں سکتی. تو جہنم میں فرض اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ فرمائے. تو اب ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ اب تو دنیا تو مرنا نہیں چاہتے، کہتے کہ میری اور زندگی لمبی ہو جائے اور میں اتنی عیاشیاں کر سکتا ہوں، عیاشیاں کرتا رہوں، لوگوں کی مال پر، عوام کی مال پر زیادہ سے زیادہ عیاشیاں کر سکوں میں زیادہ زندہ رہ جاؤں میں. اور دنیا کے مختلف ممالک میں، پاکستان کے مختلف شہروں میں، دنیا کے مختلف ممالک میں اپنے بڑے بڑے مقام بنائے ہوئے لوگوں کو ظلم کر کے مال لے کے حالات جیسے سے جو بنا رہا اس کی بات نہیں کر رہا ہے، ظالموں کی بات کر رہا ہوں میں. قومی دولت کو ڈھونڈ کر پاکستان سے باہر جائیدادیں سے بنا رہے، ساری زندگی پاکستان کی نوکری کرتے رہے، پاکستان کا مال کھاتے رہے، پاکستان کا کماتے رہے، اور جب ریٹائر ہوئے تو جناب پاکستان سے باہر اپنے بڑے بڑے بنگلے تیار کر رہے ہیں، ان کو بڑے بڑے جزیرے مل رہے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ جس مٹی میں تم پیدا ہو، جس مٹی کی وجہ سے تمہیں عزت ملی، کیا تم سونا پہلے کر چکے ہو اس مٹی کا، اس ملک کے لوگوں کا؟ جب ریٹائرمنٹ کے بعد تمہارا انجام تمہیں جنت دے رہے ہو، کیونکہ دنیا کے لوگ یہاں تمہارے لیے یہی ہے صرف، اللہ کے یہاں میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے یہاں میں مومنوں کے لیے ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ویسے تک جگہ میں ڈالے جائیں گے جیسے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے کہ دیوار میں کیل ڈھونڈ دی جاتی ہے پھر وہ نکلتی نہیں ہے، کتے نکلنا چاہے تو نہیں نکل سکتی، بڑی مشکل سے نکالی جاتی ہے، وہاں پہ جا کے پھنس جائیں گے. اب وہاں پہ جا کے کیا ہوگا؟ نعرہ ہوگا، چلا رہے ہوں گے اور دعائیں کر رہے ہوں گے. اللہ فرماتا ہے تو وہاں موت مانگیں گے تو کہیں گے ہائے موت، ہائے موت، یعنی مر جائے تو اچھا. ایسی جگہ میں آ کے پھنس گئے تو مر جائے تو جان چھوٹ جائے، لیکن کیا موت ان کو مل جائے گی؟ موت دنیا میں ہے، آخرت میں موت نہیں. قیامت کے دن موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، اب موت ختم ہو جائے گی، اور جو جنت میں جائے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو جہنم میں جائے گا اگر کافر مطلق ہے تو ہمیشہ رہے گا وہاں پر، اور مسلمان تھا تو پھر اپنی سزا بھگت کے بعد سے باہر نکلے گا. تو وہاں پہ موت موت پکاریں گے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج کے دن ایک موت مت مانگو، وادعوا ثبورا کثیرا، اور بہت ساری موتیں مانگو. تم جہاں پہ آ کے پھنسے ہو شکایتیں میں، تم لوگوں پہ ظلم کرتے رہے، تم چلتے تھے
تو لوگوں کے راستے بند کروا دیا کرتے تھے، تمہارے پروٹوکول میں لوگوں کی گاڑیاں رکوا دیا کرتے تھے، راستے خالی کروا دیا کرتے تھے، تمہارے باپ کی زمین ہے تو لوگ کوئی انسان کی بھیڑ بکریاں تمہاری نہیں، ان کے کام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے معاملات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہارا پروٹوکول ایسا ہے۔ تو آج دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوگا، موت مانگو گے لیکن موت ملے گی نہیں، اللہ ہمارا اور موتیں مانگو اور موتیں مانگو۔ قل اذلک خیر ام جنت الخلد التي وعد المتقون۔ یہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں سے کہ آپ تو کہہ رہے تھے نا کہ آپ کو دنیا کی ضرورت نہیں ہے، مال نہیں ہے، تو آپ جو فرمائیں لیکن یہ بہتر ہے یہ جہنم کا عذاب، یہ جہنم کا ہونا یا وہ جنت ہمیشہ کی جنت جس سے مومنوں، جس کے بارے میں مومنوں سے وعدہ کیا گیا، متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا۔ دیکھو یہاں پہ مومن کا لفظ ہے، متقی کا لفظ ہے۔ مومن تو ہر آدمی اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے جس نے ایمان لایا ہو مومن ہے، لیکن متقی ہر ایک نہیں ہوتا، متقی کے درجات ہیں، اور متقی کا جو درجہ ہے کم سے کم درجہ کی ایمان ہے، کفر و شرک سے درجہ کا۔ آپ کہیں گے تو پھر سارے متقی ہو گئے، نہیں، ہم سمجھ رہے ہیں نا متقی، ہم سمجھ رہے ہیں ہم کو مومن، ورنہ میں نے تو دیکھا جو کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں جب ان کو دنیا کا مفاد ہوتا تو اپنا سر لوگوں کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ایسے ایسے معاملات ہوتے ہیں، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حقیقی مومن وہی جو اپنے ایمان پہ پکا ہے، تو کم سے کم تقویٰ کا درجہ جو ہے کفر و شرک سے بچنا ہے۔ درمیانی درجے کا تقویٰ یہ کہ کفر و شرک سے بچنا، اس کے ساتھ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ سے بچنا، اور اس سے اعلیٰ درجہ تقوی کا جو اعلیٰ ترین درجہ ہے اس میں کفر و شرک سے بچنا، مکروہ تنزیہی سے بچنا اور خلاف اولا کام سے جو بچنا، تو وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے اور وہ خاص لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، وہ احتیاط کرنے والوں کو حاصل ہوتا ہے، خلاف اولا کام سے بچنا۔ ایک مثال دے دوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حلال کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے، کبھی ہمیشہ حرام سے بچتے تھے۔ ایک مرتبہ کوفے میں ایک بکری چوری ہوئی، تو آپ نے بکری والے کو بلا کے پوچھا بکری کی اوسط عمر کتنی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور اوسط عمر بکری کی 7 سال ہوتی ہے۔ آپ نے 7 سال کے لیے بکری کا گوشت کھانا بند کر دیا۔ کس نے کہا کہ حضرت آپ نے ایسا کیوں کر دیا؟ کہا کہ ممکن ہے وہ بکری چور نے بازار میں بیچی ہو اور کسائی نے خرید کے ذبح کر کے وہی بکری میں کھا لوں۔ انہوں نے کہا تو حضرت آپ کو تو گناہ نہیں ہوگا نا، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے گناہ تو نہیں ہوگا مگر حرام کے اثرات دل پر پڑتے ہیں۔ یہ ہے وہ متقی لوگ جن کا تقویٰ ہو، جب ایسا تقویٰ ہوتا ہے تو کیا شان ہوتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کا وضو پانی دیکھ کر، وضو کا پانی دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ یہ فلاں فلاں گناہ کر کے آیا ہے۔ اور آپ کی وہ ذات ہے کہ علماء نے لکھا، بڑے بڑے فقہاء محدثین نے لکھا کہ خواب میں 99 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کی آپ نے۔ ایسے بڑے عظیم اولیاء کرام کے ساتھ جب ایسا تقویٰ ہوگا تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ تو فرمایا کہ کیا وہ جنت بہتر ہے کہ جس کا مومن متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا، یہ جہنم کا عذاب بہتر ہے؟ تو کافروں کے لیے جو تم سے کہہ رہے ہیں دنیا کی دولت کا، دیگر چیزوں کا، تو ان کے لیے تو وہ جہنم کا عذاب ہے، اور آپ کے لیے وہ جنت ہے جو ہمیشہ آتی ہے۔ کانت لہم جزاء و مصیرا، اور وہ ان کا صلہ اور انجام ہے، یعنی متقی لوگوں کے لیے وہ جنت ہے، ہمیشہ کی جنت۔ اور اس کی اللہ تعالیٰ ایک صفت بتا رہا ہے، لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، اور ان کے لیے وہاں من مانی مرادیں ہیں جن میں ہمیشہ رہیں گے۔
یعنی جو دل چاہے گا وہ آپ کو مل جائے گا، جو ارادہ کرے گا وہ انسان کو مل جائے گا۔ وہ جنت ایسی اعلیٰ جگہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جو آپ تصور کر سکتے وہ آپ کو مل جائے گا۔ وہ ایسی عظیم جگہ ہے، ایسی پیاری جگہ ہے، تو اس کی اتنی نعمتیں، اتنی خواہشات، اور اس کے مقابلے میں جہنم ہے، تو انسان کو کیا اختیار کرنا چاہیے؟ جنت کو اختیار کرنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا سونے کی ہو اور آخرت مٹی کی ہو تو عقل مند آدمی کو پھر بھی آخرت کو اختیار کرنا چاہیے کہ یہ سونا ہے، یہ ختم ہو جائے گا، لیکن وہ مٹی ہے، لیکن ہمیشہ رہے گا۔ تو جہاں پر انسان کو ہمیشہ رہنا ہو اس جگہ کو اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ دنیا مٹی ہے اور آخرت اور جنت جو ہے وہ سونا ہے اور وہ بھی ہمیشہ والی ہے، تو کتنا فرق ہے دونوں کے اندر۔ تو یہ سب مومنوں کا وعدہ کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ کان علی ربک وعدا مسئولا، اور فرمایا کہ تمہارے رب کے ذمہ وعدہ ہے مانگا ہوا۔ یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ جنت جو متقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کا مومن اللہ سے سوال کرے گا، اللہ سے ڈیمانڈ کریں گے۔ ڈیمانڈ اس لیے نہیں کریں گے کہ اپنے نیک عمل کیے تھے، ہم نے بہت نمازیں پڑھی تھی، نہیں، نیک نمازیں پڑھنا، نیک عمل کرنا، اس کی عبادت کرنا، وہ تو اس کی شان کے لائق، اس کا حق ہے۔ غلام کا کام اپنے آقا کی عبادت کرنا ہی ہے۔ یہ جنت کی ڈیمانڈ اللہ تعالیٰ سے اس لیے کریں گے کہ کہیں گے کہ رب تو نے وعدہ کیا تھا نا، تو ہمیں دے گا، تو آج دے دے ہمیں۔ اس لیے اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا، اور میں اللہ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا، لیکن خود اس کا شوق دلا رہا کہ آپ مجھ سے مانگو، تم مجھ سے مانگنا میں تمہیں دوں گا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس دن اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا انہیں اور جس کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، انہیں اور جس کی عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا۔ اور یہ ایک بات ہے، ویسے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کافروں کو اور ان کے بتوں کو، یا عیسائیوں کو اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، یہودیوں کو حضرت عزیر علیہ السلام کو، کفار کو اور فرشتوں کو، جو فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، اور جمع کر کے پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان سے، ان کے جن کی عبادت کرتے تھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے عزیر علیہ السلام سے، فرشتوں سے، کیا تم نے کہا تھا ان کو اپنی عبادت کرنے کے لیے؟ یہ تم نے ان کو گمراہ کیا؟ تو وہ تو جواب دے گا نہیں، ہم نے تو نہیں کیا۔ لیکن یہاں پہ ایک اور چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو حدیث شریف ہے۔ ہم نے عبادت کا مطلب یہ سمجھا کسی کو سجدہ کرنا عبادت ہے، ایسا نہیں۔ سجدہ نہ کرے تب بھی عبادت ہوتی ہے، اور اس کی صورت کیا ہے کہ کسی کی جائز ناجائز بات کو ہر صورت میں مان لیا جائے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی ہر بات کو مان لینا، نہ جائز و نہ جائز، یہ بھی اس کی عبادت کرنا، یہ بھی اس کو رب بنا لینا۔ اب اس مفہوم کو آپ دیکھیں کتنا گہرا مفہوم ہے، اور یہ حدیث شریف سیاستہ کی حدیث ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاتم تائی کے بیٹے تھے اور یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ حاتم کا زمانہ نبی علیہ السلام جو پہلے کا زمانہ تھا وہ عیسائی تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے اپنے پادریوں کو، اپنے علماء کو رب کے بجائے جو ہے اللہ کے سوا رب بنا دیا ہے، تو ہم نے تو کبھی ان کی عبادت نہیں کی، یعنی ہم تو کبھی ان کی پوجا نہیں کرتے تھے، تو پھر اللہ نے کیوں فرمایا کہ ہم نے ان کو اپنا رب بنا لیا؟
تو رب نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا کیا ایسا نہیں تھا؟ جس چیز کو یہ جائز کہتے تھے تم کہتے تھے جائز ہے، جس چیز کو یہ حرام کہتے تھے تم کہتے حرام، ہاں ایسا ہوتا؟ اگر یہی تو رب بنانا ہے۔ تو آج ہمارے یہاں پر بعض محکمے ہیں اور وہاں پہ بھی یہی کام ہوتا ہے کہ اس محکموں میں بھی اپنے چھوٹے لوگوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ جو تمہارا آفیسر تمہیں کہتے تمہیں کر رہا ہے، تم یہ مت دیکھنا کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے، اللہ کا کیا حکم ہے، رسول کا کیا حکم ہے۔ ختم نبوت کے لیے اگر کوئی اعلان کر رہا ہے تو اس کو گولیاں چلانے کا حکم دیا تو گولیاں مارو اس کو۔ کوئی نبی کے دین کو تخت پہ لانے کی بات کر رہا ہے اور تمہیں کہہ دیا کہ ان کو گولیاں مارو تو مارو ان کو گولیاں، یہ مت دیکھنا کہ بس یہ دیکھو تمہارا آفیسر نے کیا کہا، اور جو اس قسم کا عقیدہ رکھتے کرے گا تو اسی آیت کے تحت داخل ہے۔ اتنا دن کو بھی بلایا جائے گا پھر اللہ کی بارگاہ میں قیامت سے اور پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جب اللہ ہم سے پوچھے گا یقول انتم اضللتم عبادی، کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا؟ ہاؤلائی، یعنی یہ کافروں کو تم نے، یہ بھی میرے بندے ہیں، کیا تم نے گمراہ کیا؟ ہم ضلوا السبیل، یہ خود ہی یہ راہ بھول گئے تھے، خود ہی گمراہ ہو گئے تھے۔ قالوا سبحانک، وہ بولے تجھ کو پاکی ہے، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہمیں کیا ہو، ہمیں کیا ہو، ہمیں تو یہ حق ہی نہیں تھا کہ تیرے سوا کسی اور کو اپنا مولا بنائے، تیرے سوا کسی اور کو اپنا مولا بنائے، کسی اور کو اپنا دوست بنائے۔ ہم نے تو تجھے اپنا دوست بنایا ہوتا، ہم نے تو ان کو نہیں بنایا تھا، ولیکن لیکن ان کی گمراہ ہونے کی وجہ پھر وہ بتا رہے ہیں، لیکن یہ اللہ تمہیں ان کو خوب مال و دولت دیا تھا، وہ آباءہم، اور ان کے باپوں کو بھی دیا تھا، ان کو بھی خوب مال و دولت دیا تھا، ان کے باپوں کو بھی دیا تھا، مال آتا تو اختیار دیا تھا، اور جب اختیار آتا تو کفر بھی آپ کے ساتھ آتا۔ تو آج ہماری جو اختیار والی قوم ہے نا وہ اسی کفر میں مبتلا ہے، یہاں پہ کسی کی پرواہ نہیں ہے، قرآن کیا کہہ رہا، حدیث کیا کہہ رہی ہے، تو چاہتے کرتے سیاست میں ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو کہا کہ وہ یہ اب کیا کہہ کے لیے اللہ تو نے ان کو مال دیا، ان کے باپوں کو مال دیا، حتیٰ رسول ذکر، یہاں تک کہ تیری یاد کو بھول گئے۔ آج یہی حال ہے کہ تیری یاد کو بھول گئے۔ وَقَالُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے۔ تو اب یہ لوگ مذاق کرتے ہیں بزرگوں نے کہ یہ لوگ ہلاک ہونے والے تھے اس لیے کہ دنیا کے نشے میں آ گئے تھے، مال کے نشے میں آ گئے تھے، طاقت کے نشے میں آ گئے تھے، اختیار کے نشے میں آ گئے تھے، اس لیے سب کچھ بھول گئے، تیرے کام کو بھول گئے، سارے کاموں کو بھول گئے۔ آج ہمارے یہاں میں ایک طبقہ ہے وہ جو چاہتا کر لیتا ہے، لوگ اس کو مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، اور سب مسلمان کراتے ہیں، ان کی جو مرضی ہوتی ہے کر لیتے ہیں، لیکن آج تو ان کی مرضی نہیں کہ قرآن کا نظام آ جائے، رسول اللہ کا دین آ جائے، لیکن طاقت کا نشہ ہے۔ فرمایا کہ فقط کذبوکم بما تقولون وما تستطيعون صرفا ولا نصرا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کافروں سے اب معبودوں نے تمہاری بات جھٹلا دی۔ ان کافروں کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جن کی تم عبادت کر رہے تھے وہی تمہارا رد کر رہے کہہ رہا ہم نے ان کو اپنی عبادت کے لیے نہیں کہا تھا، ان لوگوں نے اپنے طور پہ شروع کر دی تھی عبادت۔ فرمائے کہ فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، تو نہ تم عذاب کو پھیر سکو گے نہ اپنی مدد کر سکو گے، اور جو اللہ کا عذاب ہے اس کو بھی روک سکو گے، اور نہ تمہاری فورس اور تمہاری سورس اور تمہاری طاقت تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ اب اللہ کا عذاب بھی چلے گا، دنیا میں تمہیں چھوڑ دی کر لیا تھا، لیکن اب تمہارے لیے کوئی مدد کا راستہ نہیں ہے۔ وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ، اور تم میں سے جو ظالم ہے نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، تو ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے۔ ظالم کون ہے؟ وہ جو ظلم کر رہا ہے،
اور ظلم کتنے اقسام کا آپ کو پتا ہے؟ ہر طرح سے اس میں پاکستان کی عوام پر ہر طرف سے ظلم ہو رہا ہے. لوگوں کے لیے روٹی کھانا مشکل ہو گئی ہے, لوگوں کی چیزیں نکل رہی ہے. سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں, کوئی کسی محکمے کی شکایت کر رہا ہے, کوئی کسی محکمے کی شکایت کر رہا ہے, اور ایک تھوڑا بہت طبقہ ہے جس نے سب چیزیں اپنے اختیار میں رکھی ہوئی ہے, وہ روز بروز امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے. اور جب وہ کمانے کا اس کا ٹرم ختم ہوتا ہے تو وہ ملک چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے. پھر جس کو کمانے کے لیے بلانا ہوتا ہے تو یا تو یہیں سے کھڑا کر دیتے ہیں یا باہر سے بلا دیتے ہیں, اور اس پہ اس کو ہمارا حاکم بنا کے بٹھا دیتے ہیں. اپنے ٹرم تک خوب کماتا رہتا, اور جب وہ کما کے اس کا ٹرم پورا ہوتا پھر پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے. بڑے ظلم کی بات ہے, کھلا ظلم ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ, اور کوئی بیچارہ بول نہیں سکتا. عوام کا معاملہ کیا, عوام بیڑے ہوتی ہے, عوام بیڑے ہوتی ہے, تو ان کے اوپر جو بھی سختی کرے اس کے ساتھ چلتی ہیں. یہ ایک عمومی نفسیات ہے. اور آج ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, بڑا دلچسپ قصہ ہے, بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی کیونکہ مزیدار ہے, وہ بتائی دوں گا آپ کو. تو ایک وہ کسی سلطنت میں کوئی بادشاہ تھا, تو اس کے یہاں پہ بات چلی کہ بھائی سارے مرد اپنے بیویوں سے ڈرتے ہیں. نہیں, کچھ تو لوگ ہوں گے جو اپنے بیویوں سے نہیں ڈرتے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, ریفرنڈم کراؤ یا لوگوں کو بلا دو, سب سے پوچھ لیتے ہیں. تو ذرا کافی لوگوں کو جمع کیا, سارے سے پوچھا تو اپنے بیوی سے ڈرتے, سب نے اقرار کیا ہاں بالکل ڈرتے ہیں, اور میں اس لیے ہم سے ڈرتے ہیں. ایک آدمی نے کہا کہ میں نہیں ڈرتا. تو اس سے پوچھا کیوں نہیں ڈرتا, جب اس نے سختی کی تو لگا کہ میری بیوی نے بول کے بھیجا تھا, یہ مت بول رہا کہ اپنی بیوی سے ڈرتا, تو اس لیے میں نے کہا کہ نہیں ڈرتا اپنی بیوی سے. تو وہ بھی بیوی کے اندر کرنا. تو جو سختی کرے اس کے ساتھ ہوتے ہیں, جو ظلم کرے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو ہمارے عوام بیچارے ظلم سہنے کی عادت ہو چکی ہے, تو جو چلا رہا ہے ساتھ چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, فرمائے گا وما ارسلناک قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام. اور ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول بھیجے, سب ایسے ہی تھے, سب ایسے ہی تھے کہ کھانا کھاتے تھے. وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ, اور بازاروں میں چلتے تھے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً, اور ہم نے تمہیں ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش کے لیے بنایا. تَصْبِرُونَ, اور اے لوگوں کیا تم صبر کرو گے؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا, اور محبوب تمہارا رب دیکھتا ہے, تمہارا رب دیکھتا ہے. اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بیان فرما دی کہ ہم نے جتنے بھی بھیجے رسول اپنے, یعنی اس سے مراد تو ظاہری اعتبار سے تو انبیاء کرام علیہ السلام ہے, اللہ کے نبی و رسول ہیں, اور ان کی طرح اشارہ ہے کہ سب انسان تھے. وہ عام لوگوں کی طرح کھاتے پیتے بھی تھے, اور بازاروں میں آتے جاتے تھے, اپنا کاروبار کرتے تھے, بزنس کرتے تھے, کام کرتے تھے, کماتے تھے. اس کے حالات کو تو بس اپنے ایک دقت آتی. تو حضرت داؤد علیہ السلام زنا بناتے تھے لوگے کی, ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ کا کوئی نبی کھیتی باڑی کرتے تھے, کوئی نبی جو نجار یعنی جس کو بڑھائی کہتے ہیں, کارپینٹر, وہ کام کرتے تھے. تو مختلف انبیاء نے مختلف کام کیے. کسی کو اللہ نے بادشاہ بنایا, ان کی ایک الگ کام بنایا, تو تاکہ یہ اس کے رسول ہونے کے منافع نہیں ہے. اب اسی آیت میں دوسری طرف دیکھ لیجیے کہ آج ہم شہید تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں, تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں, تو ہم تو وہی دیکھتے ہیں جو کافروں کی نفسیات ہیں. کتنا رش ہے اس کے پاس, کتنا اس کے پاس لوگ آتے ہیں, کتنا اس کے پاس مال و دولت ہے, کون سی کرسی میں بیٹھتا ہے, کرسی کتنی قیمت کی ہے, کپڑے کتنی قیمت میں پہنتا ہے, اور جناب اس کے پاس گاڑی کیسی ہے, اس کا پروٹوکول کیسا ہے. اور وہ سمجھ میں آتا ہے ہاں یار یہ پڑھا پہنچا, ہم اس کے بعد آتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا
کہ جس کو اب رسول کا اب دوسرے معنی کا باب ہے، اشارے کی تفسیر اشارے کرتا ہے، رسول کہتے ہیں بھیجے ہوئے، اور بھیجے سے مراد یہ کہ اللہ کا پیغام جو لوگوں کو پہنچاتا ہے۔ تو علماء صالحین یا اولیاء کاملین بھی وہ بھی اس کے تحت داخل ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہوتے ہیں جو اللہ تک لوگوں کو پہنچاتے ہیں، جو نبیوں کے وہ وارث ہوتے ہیں، نبیوں کے نائب ہوتے ہیں۔ تو ان کے اندر بھی وہ والی علامتیں مت تلاش کریں جو کافر لوگ تلاش کرتے ہیں، ان کے اندر وہی علامتیں تلاش کرتے ہیں شروع میں آپ کو بتائی گئی، یہ اللہ والا ہے یا نہیں ہے، اور اللہ والا ہونے کا بڑا اس سے پتہ نہیں چلتا کتنا مال ہے، کتنی دولت ہے، کیا شان و شوکت ہے، کیا پروٹوکول ہے، کتنی بڑی جائیداد ہے اس کے پاس، اس سے وہ تو میں آپ کو بتا چل رہا ہوں، دیکھ کے اللہ یاد ہے، جس کی باتیں سن کر اللہ کی طرف دھیان پیدا ہو جائے، گناہوں کو انسان چھوڑ دے، غفلت کو انسان چھوڑ دے، اپنے مولا کی طرف متوجہ ہو جائے، تو اس میں بھی اشارہ کر دیا، اور فرمایا کہ ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے فتنہ بنایا، فتنہ بنا آزمائش۔ اب جو انسان ایک دوسرے کی آزمائش کرتا ہے، اس کو ایک مثال سے آپ کو بتا دوں کہ انسانوں کا مسئلہ کیا ہے کہ انسانوں کا اللہ تعالیٰ نے بعض امیر بنایا، بعض غریب بنایا، بعض آفیسر بنایا تو بعض نوکر بنایا، یہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرر کرتا نظام ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ محنت نہیں کرتا تو غریب ہو گیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ زیادہ محنت کرتا تو امیر ہو گیا، کیونکہ سمجھانے کی بات ہے کہ جس کو جتنا مال مل رہا ہے کم یا زیادہ سب اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اگر محنت کی وجہ سے زیادہ مال ملتا تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ حق اس شخص کا ہے جو مزدوری کرتا، اتنی محنت کرتا، صبح 8 بجے شروع ہوتا ہے، شام کو 4 بجے تک اینٹیں اٹھا رہا ہوتا ہے اور کنادے چلا رہا ہوتا ہے، بھاری بھاری پتھر رکھ کر جو ہے پھینک کے آ رہا ہوتا ہے، اور سیڑھیاں چڑھ رہا ہوتا ہے، دیواریں بنا رہا ہوتا ہے، کیسے مشکل کام کر رہا ہوتا ہے، کناچے لگی ہوتی ہیں، ان کے اوپر چل کے کام کر رہا ہے نہیں محنت، تو پھر زیادہ اس کو ملنا ہے۔ اگر مال نصیب کا محنت کا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، کسی کو گھر بیٹھے دے رہا ہے، کسی کو بہت محنت کرنے کے باوجود بھی بہت کم ملتا ہے، اور ایک دوسرا آدمی ہے جو آتا ہے ایئر کنڈیشن گاڑی سے اترتا ہے، ایئر کنڈیشن آفس میں جاتا ہے، چند گھنٹے بیٹھتا اور سائن کرتا اور لاکھوں روپے مہینے کے کام، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کی تقسیم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریب لوگ بنائے ہیں آزمائش کے لیے امیروں کے، کہ امیر ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، کہ ساری دولت اپنا ہی سمجھتے کہ میرا ہی ہے اور کسی کا حق نہیں ہے، کیا غریبوں کو دیتا ہے نہیں دیتا ہے، اور جو خدمت کرتا ہے نہیں کرتا ہے، تو اگر نہیں کرتا تو مطلب بہت دھوکے میں ہو کہ میری محنت میں کیوں تم کسی کو۔ اور غریب لوگوں کی آزمائش یہ ہے کہ اللہ نے ان کو کم دولت دی، کم مال دیا، اس کو صبر کرنے کا، تو صبر کرتا ہی نہیں کرتا۔ اس طرح بعض لوگ بڑے صحت مند ہوتے ہیں اور بعض لوگ بڑے بیمار ہوتے ہیں، زندگی بیماریوں میں گزر جاتی ہے، ان کا بھی یہی معاملہ۔ تو مختلف طبقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے بنائے، مگر یہ سارے کے سارے آزمائش کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی کسی حرکت کی وجہ سے بندہ بیمار ہو گیا، بعض لوگ پیدائش بھی بیمار ہوتے ہیں، تھیلیسیمیا کے مریض ہوتے ہیں بچے، ماں کے پیٹ سے آتے تھیلیسیمیا کے مریض ہوتے ہیں، وہ کون سا برا کر کے آیا ہے، اس کا کیا گناہ ہے؟ آپ بڑے نہیں ماں باپ کا گناہ، لیکن اللہ کا قانون یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کی وجہ سے بچے کو تکلیف دے، اس کا یہ قانون نہیں ہے، جو جرم کرتا اسی کو سزا دیتا ہے۔ ماں باپ کے جرم کی وجہ سے بچے کو تھیلیسیمیا کا مریض کر دیا، نہیں، یہ آزمائش ہے ماں باپ کے لیے کہ وہ صحت مند ہوتا ہے، ان کا بچہ بیمار ہوتا، ساری زندگی خدمت کرتے رہتے ہیں، کوئی اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کیا قصور تھا، کوئی قصور نہیں۔ یہ جو صحت مند ہے اس کی کوئی نیکی نہیں ہے جس کی وجہ سے صحت مند ہے، یہ سب اللہ کا فضل ہے، کرم ہے۔ تو جس حالت میں بھی انسان ہے وہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اور اس حالت کے اندر اگر غور کرے تو اس کو اللہ کے بے شمار نعمتیں نظر آ جائیں اور شکر کرنا شروع کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو آسان کرنا ہے۔
سمجھ آئے بات؟ تو فرمایا کہ یہ سارا کا سارا معاملہ آپ نے آزمائش کے لیے تصویروں یا تم صبر کرو گے، یعنی جو کچھ تمہارے ساتھ کرو وہ تقدیر الہی کی وجہ سے ہوگا، اور تقدیر الہی میں صبر کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، اور تقدیر الہی پر اگر صبر کر لیا اس کو برداشت کرنا شروع کر دیا تو حضور رب سے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ معاملہ کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں کہ بندے تو اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کر دیں، ایسے حوالے کرتے جس طرح کہ مردہ کا دستر نسان ہوتا ہے، مردے کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، لہرانے والا جہاں گھماتا پھراتا جس طرح کرتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی تقدیر کے حوالے کرتے ہیں، اور ویسے جب حوالے ہیں ہماری مرضی ہوتی وہ نہیں چلتی ہے، اللہ اگر کوئی آفت نازل کرتا ہے روک لو گے اس کو، کوئی بیماری آتی ہے روک لو گے، ایسا وہ جسم کا آج کے برف پھیلا ہوا اللہ جس کو چاہتا لگاتا ہے، جس کو چاہتا نہیں لگاتا، کیا کوئی روک سکتا ہے اس کو؟ تو ویسے ہی تقدیر کے حوالے ہے، مراد یہ کہ تو اس کا مطمئن ہوتا ہے کہ جو میرے رب کی مرضی ہو رہا ہے یہ قبول ہے، تو فرمایا کہ تقدیر کے تیر تجھ کو لگے گئے لیکن تجھے مارے گے نہیں، اور تو تھوڑا عرصہ جب اس کیفیت میں رہے گا تو پھر تو اللہ کا مقبول بندہ بن جائے گا، اور پھر مشرق میں تیرے لیے لباس تیار ہوگا، تیرے لیے سل کے آئے گا، مغرب میں تیرے لیے کھانا تیار ہوگا، تیرے لیے پکر آئے گا، دنیا کے ارباب تجھ سے ملنے کے لیے آئے گا۔ یہ چھوٹا سا راز ہے، اس کو سمجھ جائے سارے معاملات آپ کے کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ کہا کہ بندے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، وَقَالَ رَبُّكَ بَصِيرًا، تیرا رب دیکھنے والا ہے کہ کون اس کے تقدیر پہ راضی ہے اور کون اس کے تقدیر پہ راضی نہیں۔ یہاں پہ بات ختم کرتا ہوں، اسی بات پہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو بہت کچھ سمجھنے کو ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خصوصی کرم فرمائے، آمین۔